کون ہے؟ وہ کپ کپاتی آواز میں پوچھنے لگی۔ ابر رحمت پہ بھیگتی وہ کسی کے دل میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ بارش تو اسے شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ وہ اپنی دھن میں بارش انجوائے کر رہی تھی کہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جھٹ سے مڑی اور ہاتھ چلا کے محسوس کرنے لگی۔ اچانک کسی کے چہرے پہ اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وہ تو اندر سے دہل گئی تھی۔ یہ تو کوئی مرد تھا۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے قدم پیچھے کو جا رہے تھے۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سامنے والے نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے تھام لیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ خود سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج اسے اپنی معذوری پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آج اس کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے مقابل کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں ہوں۔ وہ مسکراتا اس کے چہرے پہ چپکی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ آپ وہی ہے نا جس نے مجھے اس دن بچایا تھا؟ وہ جھٹ سے اسے پہچان گئی تھی۔ بھلے ہی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن لوگوں کو ان کی خوشبو سے، ان کی آواز سے پہچان جاتی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ تو اس کے حسین سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ بارش میں وہ مکمل بھیگی۔ اس کے لیے سراپا امتحان بن رہی تھی۔ بارش جس سے وہ سخت الرجک تھا آج اس کی خاطر اس میں بھیگ رہا تھا۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے جان، اور بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ وہ رعب سے بولا۔ یہی رعب تو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھی لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ معذور لڑکی سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں۔ جانم بھلے ہی تم دیکھ نہیں سکتی لیکن میرا عشق، میری محبت تمہاری بصارت بنے گی، اور میرا وعدہ ہے کہ تم میری ہو کر رہو گی۔ میں اپنے وعدے ضرور پورا کرتا ہوں۔ ایک نہ ایک دن تم میری دسترس میں ہوگی، تب میں تمہیں بتاؤں گا تمہاری یہ کمی میرے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوں۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اور مشکل ہو جائے گی۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلوں سے دوچار ہے، مزید مشکلیں مت بڑھائیے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ رو رہی تھی۔ سامنے والے کو اس کے آنسو دل پہ گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ آج تو میں جا رہا ہوں جانم، لیکن بہت جلد واپس آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، یہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ شوق میں چلی گئی۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کوئی اسے بھی چاہ سکتا ہے جس نے پتہ نہیں کتنی بار اس کے لیے مسیحا بن کے آیا تھا۔ رجا چلو اندر، یہاں کیوں جم گئی ہو؟ دیکھو کتنی بارش ہو رہی ہے۔ رامین نے رجا کو ایک جگہ اسٹل دیکھا تو اسے جھنجھوڑا۔ بارش ابھی بھی لگی ہوئی تھی۔ رامین ہاتھ میں چھتری لیے کھڑی تھی۔ اس حادثے کے بعد رجا کافی ڈری ہوئی تھی تو رامین نے اسے کچھ نہ بولا۔ وہ مسلسل بارش میں بھیگ رہی تھی۔ عہد کے آنے کے بعد اس کے لبوں پہ قفل لگ چکا تھا۔ کتنی بار وہ اسے انکار کر چکی تھی یہ کہہ کر کہ وہ معذور تھی، لیکن عہد اسے ایک لفظ منہ سے نکالنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ عہد ہے لیکن پھر بھی اس کی زبان سے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ رجا وہیں کھڑی سب سوچ رہی تھی۔ عہد کے بارے میں، اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رامین کے جھنجھوڑنے پہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ جی امی، رجا ہڑبڑائی۔ رجا اندر چلو، بہت بارش ہو رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ رامین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہا۔ انہوں نے رجا پہ چھتری تان لی اور اسے لے کر اندر جانے لگیں۔ رجا سر ہلاتی اس کا ہاتھ تھامتی اندر داخل ہو گئی، لیکن سوچ کا محور ابھی بھی عہد مجید تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اس کے بال تکیے پہ بکھرے تھے جو ابھی بھی گیلے ہی تھے۔ وہ انگلیوں کے ساتھ کھیلتی عہد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی دماغ کی رگیں ہی پھٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں کیا جنون سوار ہے عہد کے سر پر، کیوں پاگل ہو رہا ہے میرے پیچھے؟ ارے میں تو اندھی ہوں، مجھ میں تو اتنی بڑی خامی ہے، لیکن وہ کیوں جان بوجھ کے آگ میں کودنا چاہتا ہے؟ رجا خود سے بات کر رہی تھی اور آنکھیں اپنے آپ چھلک رہی تھی۔ اس کے اشک تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے اسے روکنا ہوگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ رجا آنسو صاف کرتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ چلا کے پانی کا گلاس تلاش کرنا چاہا کہ اچانک اس کا ہاتھ گلاب کے پھولوں سے لگا۔ اس نے چھو کے دیکھا تو وہ بوکے تھا جو سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اس کی خوشبو 400 پھیل رہی تھی۔ رجا کو ان گلابوں کی تازہ اور میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے بوکے ہاتھ میں لیا۔ ارے رجا، یہ کوئی گلدستہ گیٹ پہ چھوڑ گیا تھا، تمہارے لیے تمہارے کسی دوست نے بھیجا ہے۔ رامین کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو وہ رجا کے لیے لائی تھی۔ رجا کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے دیکھ کر وہ بولی۔
کوئی دروازے پہ رکھ گیا تھا۔ رجا کے دوست نے بھیجا ہے، ایسا لکھا تھا اس پہ، تو رامین نے اسے رجا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اچھا رجا، دودھ پی لینا۔ رامین نے اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیتی باہر نکل گئی۔ رجا گلاس ہاتھ میں پکڑے صدمے میں تھی، گلدستہ تو پہلے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ رجا نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا۔ یہ انسان مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑے گا، کیوں نہیں سمجھ رہا یہ، میں نہیں بنی اس کے لیے۔ رجا نے ہاتھوں میں منہ چھپایا اور رونے لگی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا دل کر رہا تھا مر جائے، اگر کسی کو اس سب کی خبر ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ نہیں سوچ رہا وہ۔ رجا روتے ہوئے بول رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ کیوں آئی وہ حد کے سامنے، اب اس کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ یا اللہ مجھے راستہ دکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رجا دعا کرنے لگی، بس اللہ کے سوائے اسے کسی کا بھی آسرا نہیں تھا۔ اس نے بکے پھینک دیا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے پھیل گیا۔ رجا کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ جانم، اس مہینے کے اندر ہی تم میری ہوگی۔ احد ڈرائیو کرتا مسکرا رہا تھا، رجا سے مخاطب تھا۔ جب سے رجا کے دوپٹے کو آگ لگی تھی وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بھیڑ کی وجہ سے دیکھا نہیں کہ رجا کو کافی چوٹ لگی تو نہیں لگی، اس لیے جب گھر کے لیے نکل گئے اس نے گاڑی کا رخ رجا گھر کی طرف موڑ لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا رجا بارش میں بھیگ رہی ہے۔ بھیگ تو وہ بھی رہا تھا لیکن اسے کہاں پرواہ تھی، رامین اور روشان گھر میں تھے اور رجا باہر ہی، تو اسے موقع مل گیا۔ وہ بھیگی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی، لیکن وہ خود پہ قابو رکھنا جانتا تھا۔ ابھی وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور رجا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ رجا کے دروازے پہ سفید گلابوں کا گلدستہ رکھ گیا تھا۔ ویسے جانم بہت حسین ہو تم، رب نے بڑی فرصت سے بنایا ہے تمہیں۔ رجا کا بھیگا سراپا اس کے سامنے لہرایا۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد تم میری ہوگی میری جان، پھر جو تمہاری معذوری جس کی وجہ سے تم احساس کمتری کا شکار ہو اسے میں دور کر دوں گا۔ احد نے مسکرا کے کہا۔ وہ ہمیشہ رجا کی آنکھوں میں کچھ محسوس کرتا تھا، بھلے ہی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں، ہلکے براؤن کلر کی آنکھیں جن کا عکس احد کی گرے آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ احد کی گرے آنکھوں میں رجا کے لیے محبت کا جہاں آباد تھا، پتہ نہیں کیا، لیکن رجا کو دیکھتے ہی احد کو اس قدر کشش محسوس ہوتی تھی کہ سمجھ نہیں پایا کہ رجا نے کب اس کے دل پہ قبضہ کیا، کب وہ اس کی محبت سے عشق بن گئی۔ ردا اٹھو، گھر آ گیا ہے۔ حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ردا کو بہت سردی لگ رہی تھی، مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، چادر لپیٹ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کانپ رہی تھی۔ حیدر نے اپنا کوٹ اسے دے دیا۔ کوٹ لیتے ہی ردا کو سکون ہونے لگا اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ لگ گئی تھی۔ گھر آتے ہی حیدر نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ حیدر کو اس کی معصومیت پہ جی بھر کے پیار آ رہا تھا۔ اس نے ردا کو باہوں میں اٹھایا جو مزے سے سو رہی تھی۔ وہ اس لیے گھر میں داخل ہوا، فوراً کمرے میں پہنچا کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں ردا کو سردی نہ ہو جائے، اور پھر ڈیڈ کا بھی، کیونکہ وہ اگر اسے دیکھ لیتے تو پھر تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حیدر نے ردا کو آرام سے بیڈ پہ لٹایا۔ ردا کافی گہری نیند میں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے ردا کا دوپٹہ اور چادر اتاری اور کوٹ تو گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ردا کی جویلری اتاری۔ سب سے مشکل ہار اتارنے میں ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ضبط کا امتحان بھی تھا۔ ہار کی ہک کھل نہیں رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے ہک کھولی۔ اس نے ہار الگ کیا تو اس کی نشان ردا کی گردن پر اس کے نشان تھے۔ حیدر نے انگوٹھے سے اس کے نشان سہلایا اور وہاں اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ ردا قسمس آئی، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے ردا، نہیں جی سکتا تمہارے بغیر میں، اگر تم مجھے نہ ملتی تو۔ حیدر ابھی بھی اس لال نشان کو سہلا رہا تھا اور کھوئے کھوئے انداز میں ردا سے مخاطب تھا۔ ردا تو بے خبر سو رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے ابھی بھی تھوڑے تھوڑے گیلے تھے۔ حیدر نے خود پہلے چینج کیا۔ اسے خود کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرے، موم کو بولے یا خود چینج کر دے۔ سوچتے ہوئے نیچے گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس نے ماں کو کچن میں جاتے دیکھا تو وہ پیچھے چل دیا۔ معاف، حیدر نے کچن میں آتے ہوئے کہا۔ صبا پانی لینے آئی تھی، کیا ہوا اور کب پہنچے تم لوگ؟ صبا نے پوچھا تو حیدر نے جواب دیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی۔ اچھا معاف، ردا سو رہی ہے، میں اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، تو پلیز کیا آپ اس کا ڈریس چینج کروا دیں گی، بہت ہیوی ہے اور ساتھ بھیگ بھی بہت گئی ہے تو بیمار پڑ جائے گی۔ حیدر نے صبا کو آگاہ کیا تو اس کی پریشانی دیکھ کے ہنس دی۔ ویسے تم لوگوں نے آنے میں بھی لیٹ کر دیا اور ردا بھیگ بھی گئی کیسے؟ صبا نے معنی خیر مسکراہٹ چہرے پہ لائی تو حیدر خجل ہو گیا، بیچارہ کیا بولتا۔ مام، میں بھی بھیگ گیا تھا اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، بس اسی لیے لیٹ ہوئے اور ایک گاڑی دیکھتے وقت بھیگ گئے، حیدر نے جواب دیا۔ تو صبا کی مسکراہٹ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ صبا کچھ مزید بولتی حیدر بولا۔ ماں پلیز چلیں، ردا کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ حیدر نے صبا سے درخواست کی تو صبا مسکراتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے حیدر بہت محبت کرتی ہو ردا سے،
صبا نے اچانک سے سوال کیا تو حیدر چونک گیا اور مسکرا کے بولا، ماما آپ کو پتہ تو ہے، پھر کیوں پوچھ رہی ہے؟ حیدر نے کہا تو صبا مسکرا دی، ایسے ہی ردا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا، بہت کچھ دیکھا ہے اس بچی نے، صبا نے کہا تو حیدر نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا۔ صبا نے ردا کپڑے چینج کروا دیے، وہ نیند میں ہی تھی، صبا باہر نکل گئی، حیدر بیٹھ تک آیا اور اس کا ماتھا چوم لیا اور کمفرٹر درست کرتا دوسری طرف لیٹ گیا۔ وہ ردا کے بہت قریب لیٹا تھا، ردا نیند میں اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی اور یہی وہ چاہ رہا تھا، مسکرا کے اس کے گرد بازو کا گھیرا بنایا اور نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ جی کون؟ رامین نے گیٹ پہ کھڑے اجنبی لوگوں کو دیکھ کے سوال کیا۔ اچانک صبح کوئی نامعلوم لوگوں کو کھڑا دیکھ کے رامین نے سوال کیا۔ ایک عمر رسیدہ جوڑا تھا جو کافی اچھے گھرانے کے لگ رہے تھے، اچانک ان کے پیچھے سے آہت نمودار ہوا تو رامین نے اسے پہچان گئی۔ ارے بیٹا تم، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ رامین نے ہاتھ سے سوال کیا تو بزرگ جوڑا جو یعنی کاظم صاحب اور سائمہ بیگم مسکرا رہے تھے۔ آج عہد کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے؟ جی آنٹی، یہ میرے ساتھ ہی ہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ میرے دادو ہیں۔ السلام علیکم، رامین نے سمجھتے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ دادی نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگایا۔ رامین بہت خوش ہوئی، ساتھ ساتھ انہیں حیرت بھی ہو رہی تھی، عہد کیوں نہیں انہیں یاد آیا۔ خیر، رامین نے انہیں اپنے چھوٹے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ امی کون ہے؟ رجا بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی، دادی دادو نے اسے دیکھ کے مسکرائے۔ وہ گھر کے کپڑوں میں اور سادے حلیے میں بہت پیاری لگی سب کو۔ بیٹا میرے پاس آؤ۔ سائمہ اس کے پاس آ گئی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ رامین اور رجا دونوں کو بہت حیرت ہوئی کہ اچانک ایسا کیوں بہیو کر رہے تھے۔ بیٹا یہ عہد کی دادی ہے۔ رجا نے جب امی کی بات سنی تو اس کے پاؤں سے تو زمین ہی کھسک گئی، وہ اپنی فیملی کو لے آیا تھا اتنی جلدی؟ وہ بالکل شوق میں تھی، حیرت سے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ عہد اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، مٹھیاں بنائے اس کی حیرت انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں رجا کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ دادو کب سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، عہد کی حرکتوں سے مسکرا بھی رہے تھے۔ رامین ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، دادی نے رامین کو مخاطب کیا۔ رامین تو بہت حیران تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ رتا بھی کمرے میں آئی تھی، وہ نیچے صبا کی مدد کر رہی تھی، کچن میں حیدر ابھی بھی سو رہا تھا۔ کل رات کے بعد وہ حیدر کے سامنے نہیں آنے چاہتی تھی، لیکن صبا نے اسے اوپر بھیج دیا اسے جگانے کے لیے۔ کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ ردا نے انگلیاں مروڑتے ہوئے خود سے کہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ردا حیدر کی باہوں میں تھی، اس لیے بہت چیخ گئی تھی۔ اس نے حیدر کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حیدر کا ہاتھ کمفرٹر سے نکلا اور اسے کھینچا۔ وہ سیدھی حیدر کے اوپر گری اور اس کے بال چہرے پہ آ گئے۔ حیدر کے اس اچانک حملے سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ حیدر نے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ حیدر کیا کر رہے ہیں؟ ردا نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ یار ردا، تمہیں نہیں پتہ ہی ہے کیا؟ ایسے بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ حیدر نے اس کے بال پیچھے کیے۔ حیدر پلیز، مام بلا رہی ہیں ناشتے کے لیے۔ ردا نے نظریں جھکا دی۔ ردا کو بلش کرتا دیکھ حیدر بھی مسکرا دیا۔ اوکے، حیدر نے اس کے گال کو ہونٹوں سے چھوا تو ردا حیران ہو گئی۔ ہمیشہ وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا تھا جس کی امید ردا کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے ردا کو چھوڑا تو وہ باہر کی جانب بھاگی۔ حیدر ہنستے ہوئے اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ ہمیں تمہاری رجا چاہیے، سائمہ نے تہمید باندھی۔ رامین کو لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ رامین انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ رجا کو تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، وہ ابھی بھی دادی کے پاس بیٹھی تھی، دادی کا ہاتھ اس کے سر پہ تھا۔ دادو اور عہد مسکرا رہے تھے۔ ہم رجا کو لینے آئے ہیں عہد کے لیے، دادی مدعے پہ آئی۔ رامین حیرانگی سے کبھی سائمہ کو دیکھتی تو کبھی عہد کو جو بس اسمائل دیے جا رہا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہو تو عہد کے دادا چاہتے ہیں کہ رجا عہد کی دلہن بنے، عہد اسے بہت پسند کرتا ہے۔ سائمہ بیگم نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف اٹھا کے دیکھی تو رامین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بہیو کرے۔ وہ شوق میں چلی گئی تھی، ان کی نابینا بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، پر آپ جانتے ہیں نا کہ رجا دیکھ نہیں سکتی، اور اس کے باوجود بھی آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ رامین ہچکچا کے بولی۔ عہد جو خاموش تھا دادی کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ آنٹی، محبت خامیاں نہیں دیکھتی اور میں ردا کو چاہتا ہوں اور میرے اس کی یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر رجا دیکھ نہیں سکتی تو میں اس کی آنکھیں بنوں گا۔ پلیز آنٹی، انکار مت کیجیے گا۔ عہد نے اپنے دل کی بات رامین کے سامنے کھول کے رکھ دی اور رامین کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی عہد بہت چاہتا ہے رجا کو،
کاظم صاحب کب سے خاموش تھے، لیکن جب انہوں نے رامین کو ہچکچاتے دیکھا تو پوری بات بیان کر دی۔ انہیں بھی رچا بہت اچھی لگی تھی، معصوم سی اور سادہ سی۔ بیٹا یہ اس بات زندگی کی ہے، ایک بار سوچ دو، کیونکہ ایک نابینا انسان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رامین نے پھر کوشش کی کہ وہ انہیں سمجھا سکے، لیکن احد مسکرایا اور بولا، آنٹی آپ فکر مت کیجیے، رچا کا جی جان سے خیال رکھوں گا میں، پلیز آنٹی انکار مت کیجیے، احد نے بہت امید سے کہا۔ تو رامین مسکرا دی۔ اور امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ سوچ کیوں نہیں رہے کہ میں اندھی ہوں، دیکھ نہیں سکتی۔ آج تو محبت کا بھوت سوار ہے، کل یہی محبت بوجھ لگنے لگے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ شادی نہ ہو، رچا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ احد نے اسے وارن بھی کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی انکار کر گئی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں، احد سچ میں تمہارا بہت خیال رکھے گا، دادی نے پیار سے کہا تو رچا نے اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو صاف کیا اور بے دردی سے بولی، دادی جی کہنے کی باتیں ہیں، آپ کیوں اپنے پوتے کی زندگی پر بات کرنا چاہتی ہیں، ایک اندھی لڑکی سے شادی کروا کے، اور محبت صرف سننے میں ہی اچھی لگتی ہے اور نبھانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ رچا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ احد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے، غصے سے مٹھیاں بیچ رہا تھا۔ دادا جی سب صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، رچا بات کرنے دو مجھے، رامین نے ٹوکا اور سائمہ بیگم سے مخاطب ہوئی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہوگی اگر میری رچا کا گھر بس جائے اور شادی ہوگی۔ رامین کی بات پر سب کے چہرے کھل اٹھے، لیکن رچا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ احد کو تو جیسے زندگی مل گئی ہو، پر امی۔ رچا کچھ بولتی کہ ایک دم رامین بول پڑی، آپ اس کی بات کا برا مت مانیے گا، لیکن اسی بات بھی صحیح ہے، رامین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہم سمجھتے ہیں بیٹا کہ تمہارے دل میں بہت سے خدشے ہیں، لیکن بھروسہ کرو، سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے، کاظم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پہ رچا کی آنکھیں بھر آئیں، اچانک سے ابراہیم صاحب کی یاد آ گئی۔ ہاں آنٹی آپ فکر مت کیجیے، رچا کی غلط فہمی میں دور کر دوں گا، احد نے معنی خیز بات کی۔ رچا کو تو پسینے آنے لگے، اس نے چہرہ جھکا لیا، وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی، لیکن آنٹی میں چاہتا ہوں یہ شادی جلدی ہو جائے، اور جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگی شادی۔ احد نے بات کی تو رچا کھڑی ہو گئی اور ہاتھ پاؤں چلاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے لگی۔ امی نے اس کے منع کرنے کے باوجود ہاں کہہ دی، بغیر کسی چھان بین کے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک بار ردا سے پوچھ لو، رامین نے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا امی؟ سچ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ردا یا رامین بیگم سے بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے اور آنکھیں خوشی سے چھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آج حیدر آفس نہیں کیا تھا، وہ ردا کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ ردا کی آواز میں خوشی محسوس کر کے وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن دھیان سارا ردا کی ہی طرف تھا، جو کمرے میں اپنی چیزیں سمیٹ کر رکھ رہی تھی۔ رفسا ہولیا اور بالوں کا میسی کا جوڑا بنائے وہ کام میں بزی تھی، حیدر تو اسے نظروں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں امی، وہ بات کر رہی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی کہ اچانک سے اپنی کمر پہ ہاتھ رینگتے محسوس ہوئے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو حیدر نے پیچھے سے اسے حصار میں لے لیا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ در دی، وہ چھینپ گئی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آ گئی۔ کیا ہوا وائفی، بہت خوش لگ رہی ہو، اس نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا اور دوسرے کان کے ساتھ موبائل لگائے وہ رامین کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان تو گردن اور چہرے پہ پڑتی حیدر کی گرم سانسوں کی طرف تھا۔ اس کی پلکیں اٹھنے سے انکاری تھی اور حیدر سے چھوڑنے سے۔ ردا مسلسل رامین کی باتوں کا جواب ہاں نہ میں دے رہی تھی، کیا کرتی، حیدر کی حرکتوں نے اسے زج کر رکھا تھا۔ ہاں امی مجھے کیا اعتراض ہوگا، ردا کا گھر بس جائے، اور احد سر تو بہت اچھے ہیں۔ ردا نے امی کی بات کا جواب دیا تو حیدر سمجھ گیا کہ اس کا دوست رشتہ لے کے پہنچ چکا ہے۔ حیدر مسلسل اسے زج کر رہا تھا، پہلے تو وہ شرما رہی تھی، لیکن اب وہ جھنجھلانے لگی تھی۔ اس نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے ڈھکیلا، لیکن وہ ہلا تک نہیں، وہ اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ ہاں ہاں امی، ردا بس یہی کہہ رہی تھی، حیدر پلیز پریشان مت کرے۔ ردا نے فون پہ ہاتھ رکھ کے حیدر کو گھوری دی، جو ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامین ہونٹ پہ تھی، میں کہاں کچھ کر رہا ہوں وائفی، اس نے پھر سے اس کے کاندھے پہ تھوڑی رکھ دی اور باتیں سننے لگا۔ حیدر نے ردا کے کان کی لو دانتوں میں تلے دبائی تو ردا کی چیخ نکل گئی۔ ردا کیا ہوا، تم چیخیں کیوں، رامین نے پریشانی کو پوچھا۔ ردا نے پیچھے مڑ کے حیدر کو گھورا اور دانت پیس کے بولی، کچھ نہیں امی، مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ ردا کی بات سن کے حیدر کا منہ کھل گیا۔ ردا بس گھورتی رہی، اس کا دل کر رہا تھا حیدر کا گلا دبا دے۔ ہاں امی میں ٹھیک ہوں اور حیدر بھی ٹھیک ہے، اس نے سادہ سے جواب دیا۔ حیدر تو بس مسکرا رہا تھا، اس ردا کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر ردا نے فون رکھ دیا اور مڑ کے حیدر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ویسے ردا شوہر کو مچھر بولنا اچھی بات نہیں،
حیدر نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے منہ پھلا کے کہا، ویسے حیدر بہت چھچورے ہو گئے ہیں آپ، ردا نے منہ بنا کے کہا۔ تو حیدر کو اس بات بہت کیوٹ لگی، اس نے ردا کے گال کھینچے۔ ہاں کیوٹ، حیدر نے اس کے گال کھینچے تو ردا گال لال ہو گئے، اسے ہٹا کے جانے لگی۔ اس نے بازو سے پکڑے کھینچا، وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ حیدر نے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے، اس قدر وہ اس کے قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ ردا اچانک اس رفتار پر بھڑکلا گئی، تو بیگم آپ تو مجھے یہ بتانا ہی بھول گئی ہیں کہ آپ کیوں اس قدر خوش تھیں، مجھے بھی تو پتہ چلے اس خوبصورت سے اسمائل کے پیچھے کی وجہ۔ حیدر اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اچانک جھٹکا لگنے سے اس کا جوڑا کھل چکا تھا۔ ردا تو بھول ہی گئی تھی۔ ہاں میں تو بھول ہی گئی، رجا کا رشتہ آیا ہے، احد سارے اسے پسند کرتے ہیں۔ ردا اپنے ہاتھ حیدر کے سینے پر دھرے بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ حیدر اس کے چہرے کی چمک میں کہیں کھو گیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، احد اور رجا کی شادی ہو۔ حیدر نے ایسے بہیو کیا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو، دل ہی دل میں۔ حیدر احد سے بولا، ویل ڈن احد، بہت تیز نکلا تو۔ مجھے بھنک تک نہ لگنے دی، ردا کو باہوں میں لیے وہ سوچ میں ڈوبا تھا۔ ہاں لیکن ابھی رجا مان ہی نہیں رہی، اسے ماننا باقی ہے، ردا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ مان جائے گی، حیدر نے سادہ سے جواب دیا۔ ردا نے پھر کوشش کی اس کے حصار سے نکل سکے، لیکن نہ ہو پایا۔ حیدر پلیز چھوڑیے، ردا نے التجا کی، پر حیدر جسے زج کر رہا تھا۔ جہاں چھوڑ دیا کیا یاد کرو کہ حیدر نے اسے آزاد کر دیا۔ اس سے سکون کا سانس لیا، اس سے پہلے اس کا ارادہ بدلتا وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے چہرے پہ میٹھی مسکان تھی۔ رجا دیکھو، مان جاؤ، کتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ رامین مسلسل رجا کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، رجا جو ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ امی ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن بات میں آسان نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ رجا کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ روئی جا رہی تھی، اپنے بیڈ پہ بیٹھی کسی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک رامین آ گئی۔ رامین سمجھ سکتی تھی اس کی انسیکیورٹی، لیکن انہوں نے احد کی آنکھوں پہ رجا کے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ رجا تم پاگل مت بنو، اتنا اچھا رشتہ ہے، میں کیسے انکار کر سکتی تھی، اور انہیں ہم سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور ضرور سوچو، اتنا خوبصورت شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے، اس لیے اسے تمہاری کمزوری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ رامین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ رجا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کچھ نہ بولی۔ رامین نے اس کا چہرہ اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کر دیے۔ رجا اور ردا کی شادی بھی ہو چکی ہے، کل کو میں ہوں نہ ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں تم میرے جیتے جی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ رامین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ رجا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ امی کی بات سمجھ رہی تھی۔ امی کیا میں آپ پہ بوجھ ہوں؟ رجا نے کہا تو رامین تڑپ اٹھی۔ کس نے کہا میری جان، تم بوجھ نہیں ہو، لیکن بیٹا کبھی نہ کبھی تو تمہیں بھی شادی کرنی ہے نا، اور ویسے بھی میرے جانے کے بعد تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ رامین نے کہا تو رجا بالکل چپ تھی۔ رجا احد کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹا میرے لیے ہاں کر دو۔ رامین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تو رجا جو سب سمجھ رہی تھی، وہ چاہ کے بھی انکار نہ کر سکی۔ امی میں تیار ہوں۔ رجا نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی، اور رامین نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں مسٹر احد مجید مجھ سے شادی کرنے کا، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک میری معذوری کے ساتھ محبت کرتے رہو گے۔ تھوڑا عرصہ گزرنے دو، جب مجھ جیسی معذور سے شادی میں سارا معاشرہ تمہیں باتیں سنائے گا نا، تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی، خود بخود محبت کا بخار اتر جائے گا۔ رجا رامین کے گلے لگی، خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ احد کب تک اس سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن تنگ آ جائے گا، جانا میری محبت کا بھوت تو کبھی نہیں اترے گا، تمہاری آنکھیں بنے گی میری محبت، تمہاری بصارت بنے گا میرا عشق۔ احد آفس میں موجود تھا، رجا کے گھر سے وہ سیدھا آفس گیا تھا۔ رامین نے ابھی سے فون کر کے کہا تھا کہ رجا تیار ہے شادی کے لیے، لیکن وہ بات سنتے ہی پھولے نہیں سما رہا تھا، خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔